حیا علی الفلاح اسلامیات چہارم جماعت صفحہ نمبر 64 خدمت خلق۔ پیارے بچوں، خدمت خلق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ مخلوق سے مراد صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس میں ہر جاندار شامل ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں۔ اسلام میں خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: کہہ دیجئے جو مال تم ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 16171۔ خدمت خلق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کرنے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ بوجھ کی وجہ سے وہ مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اسے منزل تک پہنچا کر آئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ ان کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصے تک ان کے گھر جا کے ضروری کام خود کر دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، بزرگوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مانگنے والے کی ضرورت پوری کر دیتے اور کبھی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ خدمت خلق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں بھی خدمت خلق کی سنہری مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں راتوں کو گشت کر کے عوام کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غریب خاندان کی مدد کے لیے ایک بوری میں کھانے پینے کا سامان بھرا اور اپنی کمر پر لاد کر خود ان تک پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کو
لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی۔ پورے علاقے میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ وہ مسلمانوں کو پانی پینے سے روکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 اونٹ غلہ باہر سے منگوا کر مفت تقسیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر آنے والے کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اور لڑائی جھگڑے ختم کروانے میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ خدمت خلق کی صورتیں۔ خدمت خلق میں ہر وہ کام شامل ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسا کہ اپنے ہمسائے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، بیمار کا حال پوچھنا، مصیبت میں گھرے لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، مسافروں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، قرض اتارنے میں لوگوں کی مدد کرنا، مسجد بنوانا، ہسپتال بنوانا، درخت لگوانا، جانوروں سے ہمدردی کرنا وغیرہ۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے ہر ضرورت مند شخص کی مدد کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جوابات مل جائیں گے اور نیچے جو خالی جگہ اور کالم الف ب یہ سب چیزیں بھی اسی میں ہی ہوں گی۔